متحدہ عرب امارات کے نام سے تو سبھی واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ ان 7 امارات کے نام جانتے ہیں جن سے مل کر متحدہ عرب امارات بنا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو چلیے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ ان کے نام ابوظہبی، عجمان، دبئی، فجیرہ، راس الخیمہ، شارجہ اور ام القوین ہیں۔ 1971 سے پہلے یہ ریاست ہر صالح متصالح کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 2 دسمبر 1971 کو باقاعدہ برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد یہ ملک یونائیٹڈ عرب امارات کے نام سے جانا جانے لگا۔ ابوظہبی یونائیٹڈ عرب امارات کا دارالحکومت ہے، جبکہ دبئی عظیم ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا مصروف ترین اور کاروباری شہر سمجھا جاتا ہے، اور آج اس ویڈیو میں ہم اسی شہر کی سیر کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کی کچھ دلچسپ باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دبئی رقبے کے لحاظ سے UAE کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ شہر کا رقبہ 4114 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 میں لگائے گئے اندازے کے مطابق دبئی کی آبادی 28,65,000 نفوس پر مشتمل ہے، جن میں سے زیادہ تر غیر ملکی مقیم ہیں۔ غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد انڈیا کی ہے، جو دبئی کی کل آبادی کا 43% ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستانی ہیں، جن کی تعداد 23% ہے۔ 17% کے قریب اماراتی لوگ، جبکہ باقی بنگلہ دیشی، فلپائنی، سری لنکن اور امریکی رہائش پذیر ہیں۔ اگر ہم دبئی کی تاریخ کی بات کریں تو یہ شہر 1833 میں مختوم خاندان کی سربراہی میں بنی یاس قبیلے کے 800 لوگوں نے آباد کیا۔ شروع میں لوگ یہاں ماہی گیری سے اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن بعد ازاں یہاں قیمتی موتیوں کی تجارت ہونے لگی۔ ایسا ایسا یہاں دکانیں بننے لگی جن کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی۔ دیگر ملکوں سے تجارت کی غرض سے آنے والے مسافروں اور سیاحوں سے یہ مارکیٹ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ 1930 میں دبئی کی آبادی 20,000 کے قریب تھی، جن میں سے 1/4 افراد ایسے تھے جو غیر ملکی تھے۔ 1950 کے عرصے کے بعد دبئی بندرگاہ سمندری کیچڑ سے بھرنے لگی، جسے مرحوم شیخ رشید بن سعید ال مکتوم کے حکم پر صاف اور بڑا کرنے کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد دبئی بندرگاہ سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ اس بندرگاہ نے دبئی کو ایک مصروف ترین تجارتی بندرگاہ بنا دیا۔ جب ان 7 امارات نے مل کر اس خطے کو متحدہ عرب امارات بنایا تو ان کے متحد ہونے کا مقصد اس خطے کا امن اور اس خطے کی ترقی تھا، جو کہ دبئی کے پہلے صدر شیخ زاید کے دور حکومت میں ہی ممکن ہو گیا۔ شیخ زاید کے دور میں فی کا GDP 17,000 امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ ہی بدل گیا اور تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اسی ملک کی تعمیر نو پر خرچ کیا جانے لگا۔ اس عمل نے دبئی کو مزید کاروباری اور خوبصورت ترین بنا دیا۔ دبئی کے بارے میں اگر دلچسپ باتوں کی بات کی جائے تو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے 10 بڑے ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے اور یہ دنیا کے 10 مصروف ترین ایئرپورٹس میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ 2016 میں دبئی حکومت کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 8,36,60,250 مسافروں نے سفر کیا۔ دبئی کا برج خلیفہ دنیا کا سب سے بڑا ٹاور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ یہی ایک چیز سیاحوں کو دبئی کھینچ لاتی ہے۔ 2016 میں 1.5 کروڑ لوگوں نے دبئی کا وزٹ کیا۔ برج خلیفہ، جس کی لمبائی 828 میٹر ہے اور اس کی ٹوٹل 162 منزلیں ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ عمارتوں کی حامل منزل بھی ہے۔ 21 جولائی 2007 کو جب اس عمارت کو 141 منزل کے پورا ہونے پر اس عمارت کو کھولا گیا تو یہ دنیا کی بلند و بالا عمارت نہ تھی،
4 जनवरी 2010 کو اس عمارت مکمل ہونے پر اسے دنیا کی بلند و بالا عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ برج خلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹ نصب کی گئی ہے جو 18 میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے چلتی ہے۔ برج خلیفہ پر دنیا کی سب سے بلند و بالا مسجد بھی قائم ہے جو اس عمارت کی 158 منزل پر موجود ہے۔ پہلے یہ اعزاز سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود ایک عمارت کنگڈم سینٹر کو حاصل تھا۔ برج خلیفہ کی سیر کرنے کا اگر آپ کے ذہن میں خیال ہے تو اس عمارت پر چڑھنے کے لیے 125 اماراتی درہم سے لے کر 500 اماراتی درہم خرچہ آتا ہے۔ برج خلیفہ کے بعد دبئی کا برج العرب ہوٹل جو کہ ایک مصنوعی جزیرے پر قائم کیا گیا ہے، دبئی کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس ہوٹل کو دنیا کا 7 سٹار ہوٹل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ ہوٹل دنیا کے مہنگے ترین ہوٹل میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک رات کا خرچہ 1000 سے لے کر 15,000 امریکی ڈالر تک آتا ہے۔ محمد راشد ال مکتوم، جنہیں شیخ محمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ عربی یہاں کی قومی زبان ہے لیکن عربی سے زیادہ یہاں انگلش استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، پشتو، بنگالی دیگر زبانیں ایک بڑی تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ دبئی ایک اسلامی ریاست ہے، ہاں دوسرے مذاہب کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ چائنا دبئی کی مارکیٹ میں تجارت کے حوالے سے پہلے نمبر پر آتا ہے، جبکہ انڈیا، امریکہ اور دیگر ممالک چائنا سے بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں دبئی ہی چائنا کی ترقی کی ایک بڑی وجہ ہے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا۔ جہاں پر دبئی کے غیر مذہب کے لوگوں کو اتنی اجازت دے رکھی ہے، وہاں دبئی میں کچھ سختیاں بھی ہیں جن پر عمل نہ کرنے کی صورت میں آپ کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ دبئی میں پبلک کے سامنے آپ کسی لڑکی کو کس نہیں کر سکتے۔ آپ دبئی میں رہتے ہوئے حساس عمارتوں کی فوٹو نہیں بنا سکتے، جبکہ دیگر جگہوں پر فوٹو بنانے کی کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ دبئی میں کوئی بھی قدرتی دریا نہیں ہے۔ دبئی میں روزانہ تقریباً 4000 ٹیکسیاں لاکھوں مسافروں کو سفر کرواتی ہیں۔ دبئی میں اگر آپ کو گلابی چھت والی ٹیکسی نظر آئے تو سمجھ جائیے اس میں موجود ڈرائیور فیمیل ہوگی۔ یہ سروس عورتوں کے لیے شروع کی گئی ہے جو کہ مرد ڈرائیوروں کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کرتی۔ دنیا کے 10 بلند ترین ہوٹلوں میں سے 7 دبئی ہی میں موجود ہیں۔ دبئی میں موجود دبئی مال کے نام سے ایک شاپنگ سینٹر دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ دبئی میں کھیلوں کے بڑے بڑے بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں۔ دبئی کی کرنسی کو اماراتی درہم کہا جاتا ہے اور ایک درہم پاکستانی 80 روپیوں کے برابر ہے۔ دبئی وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ شاورما دبئی میں سب سے زیادہ شوق سے استعمال ہونے والی آئٹم ہے۔ دبئی پولیس کو تیز رفتار گاڑیوں پر سوار مجرموں کو پکڑنے کے لیے فراری مہنگی ترین گاڑیاں دی جاتی ہیں۔ اونٹوں کی ریس عرب کے دیگر ممالک کی طرح دبئی میں بھی ایک مشہور کھیل کے طور پر کھیلی جاتی ہے، جس میں پہلے غریب ممالک سے چھوٹے بچوں کو منگوایا جاتا تھا، ان کو اونٹوں پر سوار کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں عالمی تنظیموں کی طرف سے اٹھائی جانے والی آوازوں کے بعد بچوں کے علاوہ روبوٹس کو اس کھیل کا حصہ بنا دیا گیا۔ دبئی سونے اور ہیرے کی خرید و فروخت کی دنیا کی سب سے بڑی دکانوں کا حامل ملک ہے۔ دبئی کو بلند و بالا عمارتوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نظارہ آپ دبئی جا کر ہی صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ دبئی میں سخت قانون کی وجہ سے جرائم کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی دبئی کو اپنے لیے سیف پلیس سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر پر شیئر کریں۔ خدا حافظ۔